کہ یہ جس طرح اپنے قدموں پہ خود بندہ کلہاڑی مارتا ہے نا، اس طرح یہ معاشرہ ہے ہمارا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وہ سفر پر روانہ تھے، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو درخت کاٹ رہا تھا۔ نوجوان خوبصورت تھا، خوبصورت نقش و نگار تھے، رنگ سفید تھا۔ حضرت صاحب کی چیخ نکلی اور زمین پر تشریف لے آئے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان جو لڑکے ہوتے ہیں اکثریت، ہر ایک کی بات تو نہیں، اکثریت میں عقل کم ہوتی ہے۔ اگر کسی نوجوان کو کسی سفید داڑھی والے کی صحبت میں میسر آ جائے تو وہ سنور جاتا ہے، ورنہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو آپ جو ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گرے تو اس لڑکے نے اوپر سے آواز دے کر پوچھا، بابا جی لگتے تو بڑے شریف ہو، منہ پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، لیکن مجھے دیکھ کر چیخ کیوں مار دی؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھے دیکھ کر چیخ نہیں ماری، تیرے بنانے والے کی قدرت کو دیکھ کر میں نے چیخ ماری ہے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا یار اللہ نے تجھے اتنی خوبصورت شکل دی ہے، کبھی اگر تھوڑی سی عقل دے دیتا تو کہاں ہوتا؟ اس نے کہا جی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میری صورت خوبصورت ہے، میری سیرت کو، میری عقل کو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اسی ٹہنی کو کاٹ رہا ہے جس ٹہنی پر تو خود بیٹھا ہوا ہے، اس کو کاٹے گا تو زمین پر دفع ہوگا، گرے گا، میں اس لیے تیری عقل پر ماتم کر رہا ہوں۔ تو ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جو ہمیں اس زمانے میں سپورٹ کرتا ہے، جس کی انگلی پکڑ کر ہم چلنا پھرنا سیکھتے ہیں، بڑے ہو کر اسی کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس نے احسان کیا ہو نا، یا کسی نے عزت دی ہو کسی معاملے میں، تو اس کے جو ہے وہ سب سے بڑھ کر جو زمانے میں ذلیل کرنے والا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس پر بندہ احسان کرتا ہے، کیونکہ معاشرہ اس طرح کا ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے جس نے یوں دیکھے نا کہ ہر چیز کی مثال کو سامنے نکھیڑ کے کھڑا کر دیا۔ ابن نمیر جو ہے وہ یزیدی پارٹی کا بندہ تھا۔ ابن نمیر شہزادہ علی اکبر کو اس نے شہید کیا تھا۔ یہ جب مختار ثقفی نے حملے شروع کیے، ٹوٹے کر دیے یزیدیوں کے، ختم کرنا شروع کر دیا، تو یہ مختار ثقفی کے اس بدلے سے تنگ آ کرنا ملک شام اور کرب و بلا کی زمین سے نکل کر مدینے کی طرف بھاگا۔ ذرا دیکھیں نا کتنا دشمن کو بھی یقین ہے کہ اگر کسی طرف مجھے امان نہیں ملے گی لیکن رسول اللہ کے مدینے میں مجھے امان مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ وہاں سے چلا مدینے میں۔ اب مدینے کی گلیوں میں جہاں جاتا لوگ لانتے ڈالتے اس کے منہ پر کہ تو بے وقوف وہ ہے جس نے ہم شکل مصطفیٰ کو شہید کیا ہے، تیرے جیسا کمینہ کون ہے؟ ابن نمیر تنگ ہار کر مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہا۔ اب شام کا وقت تھا، پردیس ہے، دیس اپنا ہے نہیں۔ ایک ہی گلی تھی جس میں دروازہ تھا اور وہ اتفاق سے کھلا ہوا تھا۔ اس نے مدینے والوں سے تنگ آ کرنا اپنی سواری جو تھی وہ اس دروازے میں داخل کر دی، لیکن جب داخل کی تو اس کے جسم پہ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے کہا مارا تھا گیا۔ جو ہی اندر داخل ہو کے دیکھا تو ویڑے میں مصلی پر حضرت امام زین العابدین تشریف فرما تھے۔ یہ وہ ہے جس نے سارا واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام زین العابدین کو مصلی پر دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا جی اب زندہ نہیں بچ سکتا، اس کے بھائی کو میں نے قتل کیا، شہید کیا تھا، یہ جانے تو نہیں دے گا مجھے۔ لیکن جو ہی زین العابدین نے اس کی پریشانی کو دیکھا، آپ نے بازو پکڑ لیا، فرمایا پیچھے نہیں جانا، آگے آ۔ اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے نوکر سے کہا کہ سب سے پہلے اس کو غسل کرواؤ اور جو میرے کپڑے نئے پڑے ہیں نا وہ اٹھا کر اس کو دے دو۔ یہ ہے رسول اللہ کی آل کہ خود ہی بھیک دیں اور خود ہی کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ آیا بھی ہے اور قاتل ہے بھائی کا، بھائی کے قاتلوں کو کوئی معاف نہیں کرتا، نہ ہی بھائیوں کے قاتل بھولتے ہیں۔ تو آپ نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ اس کو نہلاؤ بھی اور میرے کپڑے بھی پہناؤ۔ انہوں نے نوکر تھے، خادم تھے، اور حضرت امام زین العابدین کا حکم تھا، سب کچھ کر دیا۔ جب نہا کے یہ پاس آیا تو آپ نے فرمایا اب اس کے لیے کھانا بھی تیار کرو۔ کھانا تیار کیا گیا، کھلایا گیا اس کو۔ اب اس سے فرمایا گیا کہ تیرے پاس لگتا ہے کہ راستے میں جانے کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے۔ اپنے سرانے کے نیچے سے اشرفیاں نکالی، ابن نمیر کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ اس کو سواری پہ سوار خود کیا۔ جب اس نے رکاب میں ایک قدم رکھا اور دوسرا بلا کے رکھنے لگا نا تو نیچے اتر آیا۔ اس نے کہا حضرت ایک بات پوچھوں؟ تو زین العابدین نے فرمایا کربلا کی کوئی بات نہ کرنا اور جو کچھ مرضی پوچھنا۔ فرمایا میرے پرانے زخموں کو تازہ نہ کر دینا، کوئی نئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لے۔ اس نے کہا حضرت صرف ایک بات پوچھنے کی اجازت دے دو، زیادہ باتیں نہیں پوچھتا میں۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔
اس نے کہا مجھے آپ نے پہچانا نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ جانتے ہیں مجھے آپ؟ اس وقت آپ کی آنکھ میں آنسو آئے. فرمایا بھائیوں کے قاتلوں کو کوئی بھول سکتا ہے؟ جس کا بھائی کسی نے مارا ہو وہ اس بندے کو بھول سکتا ہے؟ اس نے کہا حضرت بھول تو نہیں سکتا, مجھے پہچاننے کے باوجود اتنا کرم کیوں کیا؟ فرمایا دیکھ وہاں ہم آئے تھے تو تھے تمہارے مہمان, کربلا میں تمہارے بلائے ہوئے آئے تھے, تو جو کچھ تم سر سکے وہ تم نے ہمارے ساتھ کیا. یہاں تم مدینے میں آئے ہو حسین کے لخت جگر کے گھر میں, یہاں تم ہو ہمارے مہمان, تو اگر میں بھی تمہارے والا سلوک کروں کہ تلوار اٹھا کے تمہارا سر قلم کر دوں, یزیدی میں اور حسینی میں فرق لوگ کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ. یہی میں نے زمانے والوں کو بتایا ہے کہ یزیدی خود بلا کر بندے کو قتل کرتے ہیں اور حسینی جو ہے وہ بین بلائے قاتل کو بھی شربت پلا کر گھر سے روانہ کرتے ہیں. یہ برداشت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے سبق دیا. تو اللہ نے پھر فرمایا ہے نا کہ رسول اللہ کی امت سب سے بہترین امت ہے. انسان اپنے آپ کو کامیاب اس وقت کر سکتا ہے جب اس کی سیرت میں, اس کے کردار میں, اس کے اعمال میں جھلک جو ہوگی نا وہ اہل بیت اطہار والی ہوگی. ہمارے اندر برداشت نہیں ہے. کوئی باپ اگر بیٹے کو بات کر رہا ہے تو بیٹے کا جو ہے وہ غصہ ہائی لیول پہ پہنچ جاتا ہے, برداشت ہی کوئی نہیں ہے. بھائی بھائی کی بات سہنے کو تیار نہیں ہے. کچھوے کی اور بچھو کی یاری لگ گئی تھی نا, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھوا اور بچھو ہیں تو دونوں موذی, لیکن دونوں کی آپس میں یاری لگ گئی. اب بچھوے نے کہا بچھو نے کہ میں پانی کی سیر کرنا چاہتا ہوں, تو کچھوے نے کہا تو میری پشت پہ آ جا, میں تجھے سیر کراتا ہوں پانی کی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. بچھو بیٹھ گیا کچھوے کی پشت پر, اس نے پانی میں چلنا شروع کر دیا. اب جو بچھو تھا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کام ہے ڈسنا. اب جس کی عادت میں, جس کی فطرت میں ڈسنا لکھا ہو, آپ جانتے ہیں نا زمانے میں بڑے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو غلط بات کرنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے. وہ جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کرتے ہیں. انہیں کوئی نہ مطلب مسکراتا ہوا گھر کے اندر خوش حشاش بشاش گھر اچھا نہیں لگتا. وہ بیچ میں داخل ہو کر ایسے ہی چھوڑتے ہیں کہ آگ لگا کے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں لگنے دیتے. ہر بندے کی اپنی فطرت ہوتی ہے, اور کئی اللہ کے نیک ایسے بندے ہوتے ہیں لوگ قتلوں تک پہنچے ہوتے ہیں لیکن وہ ایسی بات کرتے ہیں اللہ کے فضل سے سلو دونوں کی کروا کے آپ ایک طرف ہو جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. بندے کی فطرت علیحدہ علیحدہ ہے. اب اس بچھو نے نا کچھوے کی پشت پر ڈسنا شروع کر دیا. ٹھک ٹھک کی آواز آئی نا تو کچھوا کہنے لگا اب تجھے خیر ہے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیا کروں, عادت سے مجبور ہوں, میری عادت ہے ڈسنا, اب میں سکون سے تو بیٹھ نہیں سکتا, ڈسوں گا نا تجھے. آگے بھی کچھوا تھا, اس کی پشت کو تو ہونا کچھ نہیں تھا کیونکہ پتھر ہوتا ہے اوپر. اس نے کہا مجھے کیا اثر تیرے ڈسنے کا, لیکن اس نے نا ڈبکیاں لگانا شروع کر دی پانی میں. اب جو ہی پانی کی گہرائی میں جانا شروع ہوا تو جو بچھو تھا اس کو موت نظر آنے لگی. اس نے کہا اب تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میری بھی عادت ہے پانی میں ڈبکی لگانا, میں بھی اپنی عادت کو پورا کر رہا ہوں. تو زمانے میں ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ عادت ہوتی ہے. اگر کوئی تمہارے ساتھ بھلا کر رہا ہے اس کی بھی عادت ہے, اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تو اس کی فطرت میں شامل ہے, پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے. لیکن یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, فرمایا اگر تمہیں لوگ پتھر ماریں تم آگے سے جواب پتھر سے نہ دو, پھول سے جواب دو, سبحان اللہ. معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنی تکلیفیں زمانے میں مجھے دی گئی ہیں کسی کو نہیں دی گئی, جتنا ستایا سرکار علیہ السلام کو گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گا. اس کے باوجود حضور ساری زندگی اللہ کے دین کا پرچار کرتے رہے, ہمیں تو کوئی نہیں ستایا گیا, نہ ہم پر کوئی مشکل آئی ہے نہ مصیبت آئی ہے, اس کے باوجود ہم دین سے آری ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, رسول اللہ کی امت سب سے بہترین امت ہے. تو جو امت بہترین ہوا کرتی ہے اس کے اعمال بھی, اس کا کردار بھی بہترین ہوا کرتا ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا